انبیاء علیہم نے ابتداءً جو ہے قوموں کو بڑے پیار سے دعوت دی اور ان کو جو ہے تو اسلام کی جانب جو ہے تو پکارا. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات بلایا ہے، دن اور رات جو ہے تو دعوت دی. یہ جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کی کیا ہے، محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. دن اور رات ہر وقت جو ہے تو اسی فکر میں، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کیوں بلا رہے ہیں؟ بھئی یہ آدمی جہنم میں نہ جائے، جہنم سے بچ جائے. آج اگر ہم لوگ بھی ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا جو ہے تو صلہ ہے اور ان کا صدقہ ہے. نبی علیہ السلام نے محنت کی، جماعت صحابہ تیار کی. جماعت صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوڑن کو لے کر جو ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا. آج ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم بھی جو ہے تو جہنم کے مستحق ہوتے. تو لہٰذا یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت، یہ کوئی ایسی چھوٹی محنت نہیں ہے. یہ تو ابھی جہنم اور جنت، اور یہ جس وقت جہنم کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے تو ایسے چڑھ دوڑ کر جو ہے تو آ رہی ہے اور فرشتے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہی. اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ میں کس مصیبت سے بچ گیا. اس وقت انسان احساس کرے میں کس مصیبت سے جو ہے تو بچا ہوں. اور یہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے. اس جہنم کی جو مصیبت ہے اس سے بچنے سے خود جو ہے تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اگر آگ کے اندر ایک انگلی بھی جل جائے، اس سے انسان کو کتنی جو ہے تو تکلیف ہوتی. اور پورا کا پورا انسان جل رہا ہو، پھر بن رہا ہو، پھر جل رہا ہو، پھر بن رہا ہو، پھر جل رہا ہو، پھر بن رہا ہو، پھر جل رہا ہو، پھر بن رہا ہو. وہاں پر کیا ہو؟ ان چیزوں کو آدمی اپنے سامنے رکھے تو پھر جو ہے تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ یار یہ جو چیزیں ہیں یہ ویسے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. جنت جو ہے تو جنت ایک بڑی حسین جگہ ہے، یہاں پر انسان جو چاہے گا فوری طور پر آ جائے گا. اس طرح بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا. دنیا کے بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ وہ بھی جو ہے نا کہ ان کی کسی چیز کو دل ہوا تو کہتے کہ یار یہ چیز لاؤ، تو وہ جاتا ہے ادھر بناتا ہے، بنا کر پھر لاتا ہے، پھر بن کر جب آتی ہے پھر بھی اس کا ذائقہ اس کے مطابق ہے نہیں ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. بادشاہوں کے جو یعنی کہ ایک جو طاقتور ملک کا بادشاہ ہو، وہ اس کے پاس جو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی رکھنے والا بادشاہ بھی ہو تو اس کو بھی یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی. اور جنت کے اندر خواہش پیدا ہو جائے گی، صرف اور صرف خواہش پیدا ہو جائے گی، منہ سے کہا بھی نہیں ہوگا، خواہش پیدا ہوگی. اور ادھر سے جو ہے تو انار کی خواہش تو انار آ گیا، ادھر سے کیا نام ہے کہ کیلے کی خواہش کیلا آ گیا، ادھر سے دودھ کی خواہش تو دودھ آ گیا، ادھر سے جوس کی خواہش تو جوس آ گیا، ادھر سے جو ہے تو اڑنے کی خواہش تو بس چلو بھائی اڑ گیا. تو ادھر جو ہے تو کیا نام ہے کہ میرے لیے ادھر مکان بن جائے تو مکان بن گیا، ادھر جو ہے تو کیا نام ہے کہ بچے ہو جائے تو بچے ہو گئے، ادھر جو ہے تو یہ بس خواہشات پیدا ہوتی رہیں گی اور جو ہے تو تکمیل ہوتی رہے گی. خواہشات، اور یہ صرف جو ہے تو ایسے نہیں کسی کہانی کی باتیں ہیں، دنیا مقصود نہیں ہے ورنہ سارے کے سارے زندہ ہوتے. دنیا مقصود نہیں ہے ورنہ سارے کوئی مرتا نہیں. پھر مقصود چونکہ جنت ہے تو لہٰذا وہاں پر موت نہیں، مقصود جنت ہے نا، موت نہیں. اور یہ جو ہے تو سائنس کے اندر جو ہے تو فزکس کے اندر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ مادہ جو ہوتا ہے، مادہ یہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اپنی حالات چینج کرتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. مٹی تھی تو اینٹ بن گیا، اینٹیں جڑ کر بنی تو دیوار بن گئی. مادے جو ہوتے ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں جو ہے مختلف شکلیں اور وہ اختیار کرتے رہتے ہیں. انسان بھی مادے سے بنا ہے، انسان جو ہے تو ختم نہیں ہوگا. اس جہاں سے دوسری جہاں مر گیا تو ختم نہیں ہے، اس جہاں سے دوسری جہاں، دوسری جہاں سے تیسری جہاں، اور تیسرے جہان میں پھر جو ہے تو فیصلہ. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو کیا کریں کہ بھائی محنت کریں، محنت کہ بھائی اتنی محنت کرے جس طرح انسان جو ہے تو دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتا ہے، دن و رات ایک کرتا ہے، اور جو ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی سب اس کو اچھے نام سے یاد کریں،
وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے کوشش ہوتی ہے اس کی، اسی طرح جنت کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کئی گنا زیادہ، کئی گنا بڑھ کر ہمیں جو ہے تو کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر تو مغفرتیں عام ہیں، اس کے اندر تو ہم اپنی بخششیں کروا سکتے ہیں، اور نامراد ہے وہ شخص جو بخشش نہ کروا سکے۔ جبریل امین نے کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اس سے معلوم ہو گیا کہ بڑی جو ہے تو آسان ہے بخشش، بڑی آسان۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو اس چیز کو اپنے اندر لائیں، اور اس مہینے کو تو ہم ایسے گزاریں کہ اس مہینے کے گزارنے کے بعد ہماری عادت بن جائے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس طرح ہم گزاریں، ہماری زندگی کا جو ہر ایک قدم ہے وہ پھونک پھونک کر